اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو عافیت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آج آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں اس کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ آیت مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کے تیسرے پارے میں موجود ہے اور سورہ البقرہ کی 255 ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس آیت کا ایک دن کا وظیفہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ایک دن کا یہ وظیفہ آپ کی تمام ضروریات کو ختم کر سکتا ہے۔ جس بھائی نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے، جس طرح میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کی خالی جھولی کو بھر کر دیا ہے۔ آپ کی تمام ضروریات اس ایک عمل سے پوری ہو جائیں گی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت ہر انسان کو آتی ہے، لیکن آپ نے اس کو وظیفہ اس طریقے سے کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت محی الدین فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ پڑھے گا تو کہتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس شخص کی فرشتوں سے ملاقات ہو گیا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضروریات پوری کر دے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ کی تمام ضروریات اور غموں کا علاج اس وظیفہ میں موجود ہے، اور اس آیت مبارکہ کا یہ وظیفہ تمام وظائف کا سردار وظیفہ ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں نے اس کا وظیفہ جگہ جگہ پر عطا فرمایا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کے ساتھ ایک میں واقعہ شیئر کر رہا ہوں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک دفعہ مدینہ منورہ میں سرکاری طور پر غلہ آیا تو مدینہ سے باہر اس کو رکھا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نگرانی اور حفاظت کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ یہ ذمہ داری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دن تک نبھائی، اور ان کے ساتھ ایک عجیب قسم کا واقعہ پیش آیا۔ ایک دن رات کا کافی حصہ گزر گیا تو ایک شخص آیا اور اس نے اپنی چادر پھیلائی اور غلہ اس چادر پر ڈالنا شروع کر دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا میں بہت غریب آدمی ہوں اور مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس کی باتیں سن کر ترس آ گیا، اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ شخص ابو ہریرہ جو آیا تھا اس کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے پوری تفصیل بتا دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جھوٹا ہے اور وہ آج دوبارہ ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ وہ شخص دوبارہ آئے گا تو مجھے یقین تھا کہ وہ آج دوبارہ آئے گا۔ اگلی رات کو جب میں دوبارہ چوکیداری کے لیے مامور تھا تو رات کے پچھلے حصے پہر میں دیکھا تو وہ شخص دوبارہ آیا اور وہی کام کر رہا ہے، تو میں نے دوبارہ اس کو پکڑ لیا۔ تو اس شخص نے دوبارہ پھر وہی قصہ کہانی سنائی تو پھر مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ وہی قصہ گوش گزار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جھوٹا ہے اور وہ دوبارہ آئے گا۔ اگلی رات کو پھر جب حضرت ابو ہریرہ غلے کی چوکیداری کر رہے تھے تو وہ شخص حسب معمول دوبارہ آیا اور غلہ ڈالنا شروع کر دیا۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا تو اس نے وہی قصہ کہانی شروع کر دی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں اس دفعہ آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا اے ابو ہریرہ میں آپ کو ایک ترکیب بتاتا ہوں، اگر آپ اس پہ عمل کریں گے
تو میں کبھی نہیں ہوں گا، لیکن آپ نے میرے سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ تم نے مجھے چھوڑ دینا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اس سے یہ وعدہ کر لیا کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ تم آیت الکرسی پڑھ کر اپنی غلے یا جس کی چوکیداری یا دم کر دیا کرو، تو پھر سکون سے سو جاؤ، پھر اس کے بعد میری بھی مجال یا کسی کی مجال نہیں کہ اس کو نقصان ہوگا۔ تو جب میں صبح، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس شخص کا دوبارہ قصہ میں نے شیئر کیا اور بتایا کہ اس نے یہ فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ایک جن تھا اور وہ شیطان تھا، اس نے ایک ترکیب بتائی تو میں چھوڑ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بہت جھوٹا اور جن تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بہت مکار اور جھوٹا انسان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ وہ شخص حقیقت میں جھوٹا اور مکار تھا، لیکن اس نے سچی بات کہہ دی کہ اپنا راہ بند کرنے کا صحیح طریقہ بتا گیا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جس شخص پر آپ یا چیز پر آیت الکرسی پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر فرما دیں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ جو ایک دن کا وظیفہ یا عمل شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد 170 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں یا مجیبو یا رحمانو، اور اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کی پوری ہوگی۔ جب آپ نے کسی سفر پر جانا ہے تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھ کر سامنے، ایک دفعہ دائیں اور پھر پڑھ کر بائیں، اور ایک دفعہ پیچھے پڑھ کر پھونک دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی چاروں طرف سے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر فرما دیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر کسی شخص کے دماغ یا جسمانی کمزوری ہو تو آپ کسی چیز پر دم کر کے تو انشاءاللہ اس کے سر میں مالش کریں یا اس کو پانی پلا دیں گے تو وہ انشاءاللہ بیماری انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اور جب بھی آپ گھر سے نکلیں تو گھر میں آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو شخص آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا تو وہ مرنے سے پہلے اپنی جنت کو دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔